مولانا جاوید صاحب کے اور نور بیان کے بعد تو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، بہرحال انشاءاللہ تھوڑی دیر اور لگے گی، متوجہ ہو کے بیٹھیے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ جل شانہ وإنک لعلی خلق عظیم، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما هل تدرون من اجود جودا قلنا اللہ ورسولہ عالم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اجود جودا وانا اجود جودا من بنی آدم واجود منهم من بعدی الذین علم علما فنشره یاتی یوم القیامت امتا واحدہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ نماز کے بعد اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کر کے بیٹھ جاتے اور صحابہ قریب آ جاتے تھے اور یہ مجلس تعلیم و تعلم ہوتی تھی، تو اس میں مختلف واقعات ہوتے تھے۔ اگر وحی کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیم فرماتے تھے، وگرنہ حدیث قدسی حدیث نفی بیان فرماتے تھے۔ بعض پر فرماتے کسی نے خواب دیکھا تو وہ اس کی تعبیر دیتے تھے، اگر نہ خود خواب دیکھتے تھے تو اس کی تعبیر دیتے، بعض پر سوال پوچھتے تھے۔ تو جاننے کے باوجود صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ پھر اس کی تفسیر بیان کرتے، خود ہی سوال کرتے، خود ہی جواب دیتے۔ ایسا ایک موقع تھا ایک دن کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خاتم رسول ہیں، انہوں نے فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو سب سے سخاوت میں سخی کون ہے؟ سخاوت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے حسب معمول جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے، اور پھر فرمایا انا اجود من بنی آدم، اور میں بنی آدم میں سے سب سے زیادہ سخی ہوں، اور تیسری بات فرمائی واجود منهم من بعدی، میرے بعد بنی آدم میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے الذین علم علما فنشرہ، جس نے محنت کوشش کر کے علم الہی حاصل کیا، قال اللہ و قال رسول حاصل کیا، قرآن اور حدیث کی تعلیم لی، اور پھر محنت کر کے اس کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیا، نشرہ، اس کو نشر کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد بنی آدم میں یہ لوگ اجود ہیں، یہ لوگ سخی ہیں۔ ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ یاتی یوم القیامت امت واحدہ، یہ اللہ کی بارگاہ آنے کے اندر حشر کے میدان میں اکیلے نہیں آئیں گے، ایک پوری امت کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ جس نے دین کو پھیلایا، ان کی دعوت سے دین کی طرف آئے، جنہوں نے تعلیم و تعلم کیا اور ان کی محنت سے جو طالب علم حافظ اور عالم بنے، اس میں ان کے زمرے میں اور ان کی جمعیت کے اندر میدان حشر میں آئے گے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کرم سے جیسے فرمایا 30-35 سال پہلے یہ ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم یہاں فٹ بال کھیلتے تھے اس گراؤنڈ میں، اور اس زمین کے مالک جو تھے نا، دو بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور دین کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کیا خوبی کس کو قبول کیا، اتنے مدنی مسجد بنی،
مدرسہ تجوید القرآن للبنین و بنات بنا اور اس پہ کتنے حفاظ بن کے پورے عالم کے اندر پھیل گئے. ایک دفعہ میں کسی مجلس میں بیٹھا تھا, وہاں ایک عالم حافظ مولوی صاحب بیٹھے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی. تو میرا یہ مزاج ہے کہ میں پوچھتا ہوں, تعارف کرتا ہوں کہ آپ کا اسم گرامی کہاں ہے, کہاں سے ہیں, کہاں سے تعلیم حاصل کی. اس طرح میں نے جو ان سے بات کی تو کہنے لگی تھی وہ ایک نامعلوم جگہ ہے, چھوٹا سا ایک گاؤں ہے, اس کے اندر حفظ کی ترتیب ہے. تو میں نے وہاں سے حفظ کیا. اس کے بعد گجرات میں کچھ پڑھا, پھر رائے مرکز کے اندر میں نے اپنی تعلیم مکمل کی, پھر سال لگایا اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنا شروع کر دیا. تو میں نے ایک ساری تفصیل معلوم کر کے پوچھا, میں وہ جو نامعلوم سا چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں آپ نے حفظ کیا وہ کون سا ہے؟ کہتے جی کاریاں میں اس کا نام سینا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے وہ کن کا مدرسہ ہے؟ تو کہہ لیں کہ میں جانتا نہیں ہوں, وہ بھائی ہیں چند, اور ان کا ایک بھائی تو امریکہ میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہے. میں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیں؟ کہتے نام سنا لیکن ملا نہیں ہوں. میں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ ان سے مل لیں, معانقہ کر دیں. جب انہیں معانقہ کیا تو اتنے خوش ہوئے کہ ان کے آنسو نکل آئے خوشی کے ساتھ. تو میرے بھائی دوستو, یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹا سا ادارہ بنایا, اس سے کتنے خیریں وجود کے اندر آئی ہیں, کتنی بیٹیاں حافظہ بن گئی, عالمہ بن گئی, پھر ان کی شادیاں ہوئی, پھر وہ دنیا میں چلی گئی, وہ یو کے چلی گئی, یورپ چلی گئی, جاپان چلی گئی. وہ پھر ان بچیوں نے اسی جذبے کو عمل میں لا کے وہاں درس و تدریس شروع کر دی اور وہاں قرآن کی تعلیم شروع کر دیا, حفظ کا نظام شروع کر دیا ہے. تو کہاں کہاں خیریں وجود کے اندر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے, کرم ہے, فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو شروع کیا, پھر چلایا. اس کے اندر سے کتنے ماشاءاللہ خوبصورت حافظ اور عالم بن کے بچے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی نا, تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اجود جوداً, سب سے زیادہ سخی ذات اللہ کی ہے. انس بن مالک کوئی حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, مخاطب ہوتے ہیں, یا ابن آدم, وہ آدم کے بیٹے. آگے فرمایا انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا اور مجھ سے دعا کرتا رہے گا, پورے جو کچھ دنیا میں کیا میں اس کو معاف کر دوں گا, اور معاف کرتے ہوئے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, میں مائنڈ نہیں کروں گا, کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, اگر تو معصیت اور گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان دنیا تک پہنچ جائیں, یہ جو زمین اور آسمان کی سپیس ہے یہ بھر جائے, اتنے تو کسی نے گناہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اتنے بھی تو معصیتیں کرے کہ آسمان دنیا تک پہنچ جائے, اور پھر تو کہے کہ ایسا مجھے معاف کر دے, ثم استغفرتنی, تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم, نے آدم کے بیٹے, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے, اگر تو میری طرف آئے توبہ کرتے ہوئے, اور جب تو آئے تو تیرے پاس اتنے گناہ ہوں کہ پورا ارض اس سے بھر جائے, یہ 24,000 میل کا اس کا سرکمفرنس ہے, اس کی سطح کتنی ہے یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اگر ساری دنیا کا جو پورا عرض ہے وہ بھر جائے تیری خطاؤں سے, لیکن تو میری طرف آئے